وما ابرئ نفسی پارہ نمبر 13۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ عورتوں کے اعتراف گناہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی، اور میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں۔ نفس تو بری بات پہ اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے۔ بلا شبہ میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی یوسف علیہ السلام سے، تو کہنے لگا بادشاہ، آج سے آپ ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پر بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانوں کی حفاظت میرے سپرد کر دیجئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام میں صلاحیت موجود تھی، ایسے موقع پر اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ فرمایا میں حفاظت کرنے والا اور نہایت باخبر ہوں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت دی اور اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہے رہیں۔ کنویں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر حاکم وقت بنایا۔ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ قصہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ قحط کے شکار ہو کر، پریشان ہو کر بادشاہ کے پاس آئے، اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، بادشاہ بن گئے ہیں۔ خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف نے پہچان لیا، یہ تو میرے بھائی ہیں، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ بچپنے میں انہوں نے دیکھا تھا، اب یہ تو بادشاہ ہو گئے۔ جب واپس ہونے لگے اور یوسف علیہ السلام نے ان کا رہت سفر تیار کر دیا، تو فرمایا بھائی تم آئندہ اپنے علاتی بھائی جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، اس کو بھی ساتھ لانا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہیں آئے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ کہنے لگے کہ ہم والد صاحب کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے، غلاموں سے کہا کہ جو پیسے درہم وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، جو درہم یہ لے کر آئے تھے وہ انہی کے سامان میں رکھ دو واپس، شاید وہ اپنے گھر پہنچ کر واپس کیا ہوا مال پہچان جائے، عجب نہیں کہ پھر واپس آئے، یقینی واپس آئیں گے کہ ہمیں غلہ بھی ملا اور ہمارے جو پیسے ہیں وہ بھی واپس انہوں نے رکھے۔ جب وہ لوگ والد کی خدمت میں پہنچے، یعنی یہ 10 کے 10 بھائی، تو کہنے لگے ابا جان ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، جو ستیلا بھائی تھا، یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا۔ ہمیں غلہ مل جائے گا اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد صاحب نے فرمایا کیا اس کے سلسلے میں تم پر میں ایسا ہی بھروسہ اور اعتبار کروں جیسا اعتبار میں تم پر اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں پیشتر کر چکا ہوں؟ بہرحال اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہی سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں ان کا پیسہ جو دیا تھا وہ بھی مل گیا، جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا۔ کہنے لگے ابا جان اب ہمیں کیا چاہیے، یہ ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے، اور یہ اضافی آسانی سے ہو جائے گا۔ والد صاحب نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پہ مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو گے کہ تم اسے ضرور ساتھ لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے پختہ وعدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، اے بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب یہ لوگ والد کے حکم کے مطابق شہر میں داخل ہوئے
تو والد کی یہ احتیاطی تدبیر بھی ان کے کچھ کام نہ آئی، اگرچہ انہوں نے اپنے والد کے دل کی بات پوری کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر لی۔ انسان کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے عالم تھے ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا، جو ان کا حقیقی بھائی تھا بنیامین، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، اور یہ جو ہمارے ستیلے بھائی جو کچھ کرتے ہیں اس سے آزردہ مت ہونا۔ اس کو تسلی دی۔ جب دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا، اپنا سامان تیار کرانے لگے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام دیا جائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ بخدا تم جانتے ہو ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ ملازمین نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ خود ہی سزا کے طور پر روک لیا جائے گا۔ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، بولے ہمارا قانون یہی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ کہنے لگے کہ اگر تو اب ان بھائیوں نے کیا کہا، ارے بھائی اگر ہمارے اس بھائی نے بنیامین نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور ان پہ ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا کہ بڑے برے ہو تم لوگ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اس بھائی کا ایک بوڑھا باپ ہے یعنی یعقوب علیہ السلام، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑیں تو بڑے ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ لوگ ادھر سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں میٹنگ کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد لیا تھا اور تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو؟ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ تم واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یا اس قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں تو صبر کروں گا، شاید اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، یہ بیٹا بھی ملا دے اور پچھلا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی ملا دے۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا آسف علی یوسف وابیضت عیناہ، ہائے یوسف، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ دل میں بہت رنجیدہ تھے۔ لڑکے کہنے لگے کہ آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، آپ تو اس کے غم میں خود کو گھلا دیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رنج اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ فرمایا اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کھوج لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ اے بادشاہ، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے،
ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے، آپ ہمیں پورا غلہ عنایت فرما دے اور ہم پر صدقہ فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا سب بھائیوں نے بخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی۔ اب سمجھ گئے، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، سب فیملی والے یہاں آ جاؤ، کیونکہ یہ میں بادشاہ ہوں اور وہاں تم کیا کرو گے، اب یہاں آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ چلا تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ بہرحال خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا سب مصر چلے، انشاءاللہ امن سے رہیں گے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین۔ اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے، یعنی مطلب یہ کہ عظمت کے لیے وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جو پہلے دن میں نے کہا تھا رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج چاند دیکھا ہے۔ اب اس کی یہ تعبیر سامنے آ گئی، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ یہ صورت مکمل طور پر اسی قصے پہ مشتمل ہے۔ ویسے سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے لوگ ہلاکت میں بھی ڈال سکتے ہیں، غیر لوگ نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، یوسف علیہ السلام بغیر جرم کے قید ہو گئے، غیبی مدد سے براعت مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، یوسف علیہ السلام نے ظلم سہا، عظیم منصب ملا، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے رشتہ دار، اور بجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے، ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اب سورۃ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں توحید، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، قرآن کریم کی حقانیت، وعد و وعید کا بیان تھا۔ سورہ رعد میں بھی یہی مضامین پھیلے ہوئے ہیں، فرق صرف اجمال تفصیل کا ہے۔ 3 رکوع تک مضامین کا انداز بیان ایسا ہی ہے جیسے سورہ یونس، سورہ ہود اور اعراف کا ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت میں بھی 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، مختلف طریقوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کو محض ذہن نشین کرانا مقصود نہیں بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف لانا بھی منظور ہے، اس لیے انداز بیان خالص منطقی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ بھی ہے، ساتھ میں ترغیب تخویف بھی ہے، یعنی ترغیب بھی دی گئی، خوف بھی دلایا گیا۔ پوری صورت میں حق و باطل کی آویزش آنکھوں کے سامنے گردش کرتی نظر آتی ہے، درمیان میں مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کا رد بھی ہے، اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے جو دین کی محنت میں تھکے جا رہے تھے اور ہر طرح کی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں انبیاء کی تشریف آوری کے مقاصد اور ان کی دعوت کے نتائج کو عمومی طور پر پیش کیا گیا ہے، اور خطاب کا رخ رؤسائے قریش کی طرف ہے جن کے ہاتھوں میں سیاست اور ریاست کی باغ ڈور تھی۔
سورہ ابراہیم کی مناسبت سے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے۔ حرم اور اہل حرم کے لیے اور اپنی نسل کے لیے خیر و برکت پر مشتمل دعائی ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اس گھر کو آباد فرما دے، انہی میں رسول بھیج دیجئے۔ یہ صورت اس آیات پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور اس لیے ہے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ہے، اور اہل عقل ہوش میں آ جائے۔